محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے۔ یہ بڑی سعادت اور نعمت کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو دین اتارا، اس دین کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کامل دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ کے دین سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے راضی ہو گئے، اور اس بات کا اعلان قرآن میں کروا دیا کہ اگر اے دنیا کے انسانوں تم ہمارے نزدیک قیمتی بننا چاہتے ہو اور ہماری بارگاہ میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، ان کی پاکیزہ اداؤں اور پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دو، تو ہم تم سے پیار کریں گے، ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا فضل اور احسان فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ الحمدللہ ہم یہ بات آج ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم زندگی کے کسی گوشے اور کسی موقع میں الحمدللہ لاوارث نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہم کسی اور کے دنیا میں محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ دنیا میں مسلمان مال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ فقیر ہو جائے، اسے اوروں سے لینے کی ضرورت پڑ جائے، لیکن اللہ کی قسم زندگی گزارنے کی راہوں کے اعتبار سے مسلمان دنیا میں فقیر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی اور لوگ فقیر ہیں۔ وہ آئیں اور آ کر ہم سے زندگی گزارنے کی زکوٰۃ لے کر جائیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ پاک کون ہے، اللہ کی رسول کون ہے، اور آخرت کیا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، اور قرآن کا کیا پیغام ہے۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ شادیاں کس طرح کی جاتی ہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ کاروبار کس طرح کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان ساری دنیا کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا دین عطا فرمایا کہ جس دین نے ہمیں کہیں لاوارث نہیں چھوڑا، کہیں محتاج نہیں چھوڑا۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑے درد کی بات ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کی راہیں سمجھائیں گی اور اللہ اس کے رسول کا تعارف کرائے گی، لیکن درد اور بے قراری کی بات یہ ہے کہ وہ امت کے اکثر افراد خود راستہ بھٹک گئے، جس کو کہنے والے نے کہا تھا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم تو وہ قوم تھے جو اپنی زندگی کی راہیں خود اپنے اعتبار سے طے کرتے تھے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے، ہمیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن درد کی بات ہے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ اوروں کے پیچھے چلنے والا بن گیا، اور میں کھل کر کہوں کہ ناچنے والوں کے پیچھے چلنے والا بن گیا، گانے والوں کے پیچھے چلنے والا بن گیا، حالانکہ وہ تو خود بیچارے بہت قابل رحم لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تعارف نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، بس غفلت میں ان کی اپنی زندگیاں گزرتی چلی جا رہی، مال کی ریل پیل میں اور نافرمانیوں کے ساتھ زندگیاں ہیں۔ تو درد کی بات ہے کہ آج مسلمان ان کی زندگی کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ان ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل اور ہیرو بنانا، حالانکہ اللہ کی قسم ہمیں ان کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو آئے تھے دنیا میں کہ جا کر ان انسانوں کو بھی اللہ کا تعارف کرائیں، جا کر ان انسانوں کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی بتائیں کہ دنیا اور آخرت کی نجات کی یہ راہ ہے، اگر آؤ گے تو اللہ دنیا اور آخرت بنائے گا، اور اگر اسی غفلت میں زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت کی ہلاکت تمہارا اپنا مقدر ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے۔ ہمارے نبی اس کائنات کے سب سے عظیم نبی ہیں، کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔
ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے اور تیزی سے گزرتے چلا گیا، میرے خیال سے کچھ آخری تاریخیں چل رہی۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کی آمد کا بھی مہینہ، آپ نے سیرت کے جلسوں میں سنا ہوگا کہ کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو دنیا میں بھیجا۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کی ہجرت کا بھی مہینہ، کس عجیب انداز سے آقا نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر کیا، اور یہی مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی مہینہ کہ اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ پاک نے کیسی عظیم شخصیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، کیسے مقام والے نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اور ان کی پاکیزہ زندگی چھوڑنے میں دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا درس دیا اور مجھے اور آپ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ تو پہلا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کے انسانوں کے نام کہ اے دنیا کے انسانوں، تم اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو، تم اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو بنانے والے اللہ، یہ کائنات خود نہیں چلتی، اس کو چلانے والے اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائی، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اس پوری کائنات میں اس قابل اگر کوئی ہے جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ سر جھکائیں گے تو کس کے آگے جھکائیں گے؟ ہاتھ پھیلائیں گے تو کس کے آگے پھیلائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو سکھایا کہ دیکھو، سر جھکاؤ گے نا تو اللہ کے سامنے جھکاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کو اللہ سے جڑنا سکھایا، اپنی پوری امت کو اللہ کا تعارف کرایا، کیونکہ اللہ کا تعارف وہ بڑی دولت اور نعمت ہے کہ جب اندر اترتا ہے نا تو زندگی کا انداز بدل دیتا ہے، زندگی کی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والوں کی زندگی کے انداز ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کی مٹیاں بھی سونا بن جائیں، ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، ان کے دین کا سودا نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، سونے کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر ان کی اپنی نظروں میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی کرنسیاں اکٹھی ہو جائیں، ایک ایمان والے کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی کہ اس ایمان والے نے اپنے اللہ کو پہچان کے رکھا ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کو اللہ کا تعارف کرایا، پوری امت کو اللہ کی پہچان کرائی کہ میری امت اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے۔ دیکھو، جو پہچان لیتے ہیں وہ پھر اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بناتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا مقصد زندگی بناتے ہیں، اور اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو سودا کرنا پڑے وہ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جان کی بازی اگر بازی کا موقع آ جائے وہ اپنی جان کی بازی کھیلیں گے، لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے۔ آج اللہ کو نہیں پہچانا ہے، جب اللہ کو پہچانا تھا تو کیا فضا تھی کہ ہر ایک اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا تھا، ہر ایک اللہ کے استحضار اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتا تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اپنے اللہ کو اپنی زندگی دکھانی ہے۔ کیا خوبصورت وہ دور تھا، کیا خوبصورت وہ فضا تھی۔ آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام ہے، علماء کرام کی خوبصورت محنتیں ہیں، مدارس کی خوبصورت محنتیں ہیں، اور خانقاہوں کی خوبصورت محنتیں ہیں۔ ان ساری محنتوں کے ذریعے سے امت کو یاد دلایا جا رہا ہے ہماری زندگی کتنی خوبصورت تھی، اور کیسی ایمانی صفات ہماری زندگیوں میں تھیں، کیسی دینی صفات ہماری زندگیوں میں تھیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جس خار گلشن میں، بتاتا باغ بار اور یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ آج علماء کرام ہمیں بتا رہے ہیں، ارے ہم کبھی اس مقام کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ ہمارے نوجوان کا ہاتھ اٹھتا تھا، اللہ کا عرش ہلتا تھا، ایک مسلمان عورت کی دل سے آہیں نکلتی تھیں، اللہ کے عرش سے حضرت جبرائیل جو ہے قرآن لے کر اللہ کی دھرتی پر اترا کرتے تھے، ہماری دعائیں اللہ کے عرش کو ہلاتی تھیں، ہماری حیا پر فرشتوں کو حیا آتی تھی۔ تو علماء کرام ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ارے ہمیں اس زندگی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں ان صفات کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا۔ تو کیسی خوبصورت صفات تھیں، کیسے زبردست کمالات تھے کہ ہر ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا تھا،
ہر ایک اللہ کے خیال اور استحضار کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ حیرت ہوتی ہے، جنگل میں بکریاں چرانے والے چروائے، ان کی نظروں کے سامنے اللہ کی ذات ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کتنا پیارا وقت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ گرمی کا زمانہ ہے، جنگل کا سفر ہو رہا ہے، راستے میں دوپہر میں کہیں کھانے کے لیے بیٹھے، ایک چرواہ بکریاں چراتے ہوئے گزرا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھیا کھانا کھولو، تو اس نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے۔ تو حضرت نے کہا یار اتنی گرمی ہے اور ابھی رمضان کا کوئی مہینہ نہیں، تو جنگل میں روزہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حضرت، میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں۔ جب اللہ کو پہچانا تھا تو خیال تھا کہ اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، لہٰذا زندگی وصول کی۔ کیسے وصول کر گئے صاحب؟ نفل و روزے رکھ کر زندگیاں وصول ہو گئیں۔ جب آخرت کی قیمت کو سمجھا تھا، جب اللہ کی ذات کو پہچانا تھا، تو نفل و روزے رکھ زندگیاں وصول ہوتی تھیں۔ معاف کرنا پیارے بھائیوں، آج ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ کی معرفت دلوں سے نکل گئی، تو پب جی گیم کھیل کے رات برباد ہو جاتی ہے، نیٹ اور انٹرنیٹ میں اور فیس بک میں ساری رات برباد ہو جاتی ہے، اور یوٹیوب کی گندی فلموں میں ساری رات برباد ہو جاتی ہے۔ اس مسلمان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، میں نے کتنے خسارے کا سودا کر لیا، ساری رات برباد ہو گئی، ساری رات ضائع ہو گئی۔ ایک وہ نادان آدمی ہوتا ہے جو کسی بات پر ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو ہی شوٹ کر لیتا ہے، اور ایک وہ نادان انسان ہوتا ہے جو سلو پوائزن کی طرح زندگی کو ضائع کرتا ہے، زندگی کو برباد کرتا ہے۔ روزانہ 2 گھنٹہ موبائل میں ضائع کر دیا، روزانہ 4 گھنٹہ ناچ گانے کی محفلوں میں ضائع کر دیا، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہوتے جب موت آئے گی نا، تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آیا، کتنے نقصان کا سودا کر کے آیا۔ اور یہی بندہ کل آخرت میں خون کے آنسو رو کے اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، سب بات میری کھوپڑی میں اتر گئی، ابھی تک نہیں اترتی تھی، اب بات سامنے آ گئی ہے، اللہ دنیا میں واپس کر دیجئے، اب نیک عمل کر کے آؤں گا، اب آپ کو راضی کر کے آؤں گا۔ تو کہا جائے گا کہ بندے موقع تیرے ہاتھ سے جا چکا ہے، زندگی تیرے ہاتھ سے جا چکی ہے، یہ کون کیا آنسو روئے گا، یہ پچھتائے گا، ہائے میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، میں نے کتنے نقصان کا سودا کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، جب اللہ کو پہچانا تھا تو جنگل کا چرواہ کہتا ہے کہ حضرت میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں۔ وصول کرنے والوں نے کیسے زندگیاں وصول کر لیں، زندگی کی قیمت کو وصول کرنے والوں نے کس انداز سے زندگی کی قیمتوں کو وصول کیا۔ جن کے سامنے اللہ کے سامنے جانے کا فکر ہوتا ہے اور قیامت کی ہولناکیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتے، وہ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر اس کو آخرت کے اعتبار سے وصول کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، نماز بھی ہے، حیا بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی ہیں، اوروں کی مدد کرنا بھی ہے، دین کی خوبصورت محنتیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اس کی زندگی کا حصہ، رات کی تہجد بھی اس کی زندگی کا حصہ، اور کمائی کا حلال کمائیاں اس کی زندگی کا حصہ۔ اس کے سامنے آخرت ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھیا ایک کام کر، ایک بکری کا بچہ ہمیں دے دے، قیمت بتا، تجھے پیسہ دیں گے، اور ذبح کرنے کے بعد تجھے گوشت بھی دیں گے، یہ گوشت تو تجھے افطار میں کام دے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بکریاں میری تھوڑی ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت نے سوچا کہ اس کا امتحان بھی لینا چاہیے کہ بندے کے اندر کتنا تقویٰ ہے، بندہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو حضرت نے امتحان کے طور پہ کہا یار تیرے مالک کو کیا خبر ہوگی، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے فوراً کہا حضرت مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن فائن اللہ فائن اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ ہائے رے ہائے، جب پہچانا تھا تو جنگل کا چرواہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، آج نہیں پہچانا تو ناپ تول میں کمی ہو رہی صاحب، مال میں کھوٹ پیدا کیا جا رہا ہے، جھوٹ بول کے سودے بیچے گئے، کیوں کہ اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو زندگی کے انداز یوں نہ ہوتے۔ آج اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ اکبر کی صداؤں پہ مسلمان اللہ کے در پر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ پہ سودا کر گیا، سود پہ سودا کر گیا، اللہ کی نافرمانی کی راہوں پر چلا گیا۔ اللہ کو نہیں پہچانا، موبائل گندے ہو گئے، موبائل میں ننگی فلمیں چلنے لگ گئیں۔ کیا بات ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا، بازار میں آنکھ قابو میں نہیں ہے، اوروں کی
بیٹیوں پر گندی نگاہ پڑ رہی ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، گھر میں چار دیواری میں ماں باپ پر ظالم بن گیا، اللہ کو نہیں پہچانا ہے، آج گھر میں ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، بیوی پر ظالم بن کے بیٹھا ہوا، اللہ کو نہیں پہچانا، زکوٰۃ دبا رہا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، بہنوں کا حق مارنے والا بنا، وائٹ کالر چور بن کے بیٹھا ہوا۔ ایک صحن میں پرورش پائی تھی، ایک ماں کی گود دیکھی تھی، ایک باپ کی باہیں دیکھی تھی، لیکن آج کیا بات ہے کہ اپنی بہن کے حق کو مار دیا، اپنی بھائی کے حق کو مار دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتا تو زندگی کا انداز نہیں ہوتا۔ اللہ کو پہچاننے والے تو وہ عجیب ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، وہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو اپنی زندگی دکھانی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کو اللہ کے تعارف کی بنیاد پر اٹھایا، اپنے بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کرایا۔ ہم تو اپنے بچوں کی تو تربیت سے ہی غافل ہو گئے، ان کی تو تربیت سے ہی غافل ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر کریں، اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اللہ کرے کہ اپنے بچوں کو اسلام اور ایمان کی عظمت بتائیں۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کی عظمت نکل گئی اور اسلام کی عظمت نکل گئی۔ کتنے عجیب حادثات ہوئے کہ جس بچی نے مسلمان ماں کی گود دیکھی تھی، مسلمان باپ کی باہیں دیکھی تھیں، مسلمان باپ کی کمائیاں جس پر خرچ ہوئی تھی، اور ایک زمانہ جس نے اسلام کی حالت میں گزارا، کیا ہو گیا کہ اچانک اس بچے نے اپنے دین کا سودا کر دیا، اچانک اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اندر میں عظمت نہیں اتری تھی، اللہ کو نہیں پہچانا تھا، اسلام کی عظمت اندر میں نہیں تھی۔ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اللہ اس کے رسول کا تعارف کرائیں، دین ان کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہے۔ قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآنی تعلیم سے اپنے بچوں کو مزین کریں۔ آج کے دور کا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کی تربیت کی ہم فکر کریں۔ اللہ کے رسول بچوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمر بچے تھے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو ہر وقت تو اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر دو دیکھ اللہ سے سوال کرنا، جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ کی رسول تو بچوں کو بھی اللہ سے جڑنا سکھاتے تھے، لہذا اللہ کی رسول کا پہلا سبق ساری امت کے لیے کہ ہم اللہ سے جڑنے والے بنیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں۔ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ کی رسول نے پھر اعمال بتائے کہ دیکھو یہ اعمال اللہ پاک نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اور میں یہ اعمال اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، تم ان عمل پر چلو گے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، تم میری پاکیزہ زندگی اپناؤ گے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رسول نے اپنی پوری امت کو اللہ سے جڑنے کے لیے عمل بتائے، تو ہم عمل کی راہوں سے اپنے اللہ سے جڑنے والے بن، اپنی زندگی کو عمل سے مزین کریں، جس میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے، جس میں نماز بڑے درجے کا عمل ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنا بڑا عمل ہوگا، لیکن درد کی بات ہے کہ آج 95% طبقہ امت کا نماز چھوڑ کے زندگی گزرتا۔ میں ایک مثال دوں، ایس پی فون کرے کسی مسلمان بھائی کو اور فون کر کے کہے کہ بھائی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور یار آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بندہ اتنا بھولے گا کہ 10 لوگوں کو موبائل بتائے گا کہ دیکھو ایس پی بھی میرے کو فون کرتا ہے، ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا وہ ایس پی سے کہے گا کہ صاحب آپ مجھ سے ٹائم نہ مانگیں، آپ جو ٹائم دیں گے میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہونے تیار ہوں، آپ 3 بجے رات کو مجھے اپنے گھر پر بلاؤ، یار میں آؤں گا، صاحب آپ مجھ سے کیوں ٹائم مانگتے ہو؟ ہائے رے ہائے، ایک چھوٹی پوزیشن کا آدمی بھی اگر فون کرے اور کہے کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو مسلمان کہے گا کہ صاحب آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں 3 بجے رات کو آپ کے دروازے پر حاضر ہونے کے تیار ہوں۔ ساری کائنات کے رب اللہ جو کسی کے محتاج نہ ہو، اللہ الصمد، ساری دنیا سدھر جائے، ان کی شان میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہ ہو، اور ساری دنیا فرعونوں سے بھر جائے، اس کی شان میں مچھر کے بر کے برابر کمی نہ ہو، وہ اللہ اللہ اکبر کی صداؤں کے ذریعے ہمیں اپنے در پر بلا
بلائے اور مسلمان اللہ کے در پر حاضر نہ ہو، بتاؤ تو صحیح کتنا بڑا تکبر ہے، یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کائنات کا رب بلائے اور مسلمان اللہ کے در پر حاضر ہونے کو تیار نہ ہو۔ لہٰذا ہم نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو عمل سے جڑنا سکھا کہ دیکھو عمل کی راہوں سے تم اللہ کو راضی کرنا، عمل کی راہوں سے تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو ان اعمال سے مزین کریں کہ نماز بھی ہے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، نیک کاموں میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ماں باپ پر بھی لگا رہے ہیں، پڑوسیوں پر بھی لگا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے آ گئے، ماشاءاللہ اس کے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ نے مال دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بھی ماشاءاللہ مل رہی ہے، تو اپنے مال ہے تو مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا اور اللہ کے ان احکامات پر بندہ عمل کرنے والا بن۔ اور پھر اس کے آگے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ دیکھو بندوں کا حق ضائع نہ کرنا، بندوں کا حق ضائع نہ کرنا، بندوں کا حق ضائع نہ کرنا۔ اور اس کو کتنے اہتمام سے اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یا ہمارے نبی کے وصال کا بھی مہینہ، آپ کے دنیا سے جانے میں 4 دن باقی تھا، آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک محسوس ہو رہی تھی، تو آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے کہا کہ مجھے مسجد لے کر چلو۔ 2 صحابہ کے سہارے کے ساتھ آپ مسجد آئے، چاشت کا وقت تھا، آپ نے کہا مجھے ممبر پر بٹھاؤ، آپ ممبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سارے صحابہ کا مجمع جمع تھا، آپ نے صحابہ میں بیان فرمایا، مختصر بیان تھا لیکن عجیب بیان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک بڑا زمانہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا گزارا ہے، اس پورے زمانے میں نے کسی کو مارا ہوں، آج میں حاضر ہوں، آ کر بدلہ لے لو، کسی کا پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں، آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ آپ بتاؤ تو صحیح، اللہ کی رسول جیسی عجیب شخصیت اور عظیم شخصیت، جن کے اخلاق ایسے عظیم، جن کے معاملات ایسے عظیم، کیا وہ کسی پر کبھی ظلم کر سکتے تھے؟ کیا وہ کبھی کسی کے پیسے دبا سکتے تھے؟ اور جو شخصیت کا عالم یہ ہو اخلاق کا اور درگزر کا کہ اپنے ظالم لوگوں کو معاف کر جائے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر جائے۔ کیا کچھ ہوا فتح مکہ کے موقع پر کہ فاتحانہ مکے میں داخل ہو گئے۔ 9 سال پہلے کا وہ معاملہ تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، پرسان حال کوئی نہ تھا، بار بار پلٹ کر بیت اللہ کو دیکھتے اور فرماتے کہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2 رکعت بھی بیت اللہ میں پڑھنے کی اجازت نہ ملی تھی، آپ چلے گئے۔ پھر 8-9 سال کے بعد وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ مکہ کو فتح کروایا، آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کی جماعت ہمارے نبی کے ساتھ تھی۔ کیا وہ عجیب منظر تھا، کیا وہ عجیب واقعہ تھا، کاش اللہ تعالیٰ وہ منظر ہمیں اب تو خواب میں ہی دکھا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بڑا عجیب دن تھا کہ 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں، اور اس موقع پر ابو سفیان نے ابھی کلمہ پڑھا تو ہمارے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا تھا وہ پہاڑی ہے نا، وہاں پر ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو جانا تاکہ ابو سفیان بھی دیکھے کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو کیسے عزت عطا فرمائی، آج مسلمانوں کو کیسے نوازا۔ تو 10,000 صحابہ کا قافلہ اور ایک جماعت فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہی تھی، تو ابو سفیان ہر جماعت کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کون ہے، ہوتے ہوتے ایک بڑا قافلہ آیا جس میں ہمارے نبی تھے اور صحابہ تھے، انصار اور مہاجرین تھے، اور ان کے کمانڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور سب نے لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، تو چہرہ کسی کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر کی گرجدار آواز وہ پورے قافلے کو لے کر چل رہا ہے، تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا یار تمہارے بھتیجے کا تو حکومت بڑی شاندار ہے، تو انہوں نے کہا یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے، اور حضرت عمر کی آواز تھی، وہ سب کو لے کر چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے جو پورے لشکر کو ترتیب دے کے لے کر چلتا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اچھا یہ بنو عدی خاندان کا بندہ آج اتنا اونچا ہو گیا، حالانکہ بنو عدی خاندان مکے میں عزت والا خاندان نہیں تھا، آج یہ اتنا اونچا ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا،
بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. ان کا جملہ تھا کہ ابو سفیان ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت اسلام کی بنیاد پر ہے. عمر عزت والا نہیں تھا، عمر کو اسلام نے عزت والا بنایا، عمر کو اسلام نے عزت والا بنایا. اللہ کی رسول فاتحانہ داخل ہو رہا ہے. کوئی بادشاہ کہیں فتح کرتا ہے نا تو سینہ تان کے فتح کرتا ہے اور قتل کے عام اعلان کرتا ہے. ہم قربان جائیں اپنے نبی کے پاکیزہ اخلاق پر. آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، آپ کے اندر تکبر نہیں ہے بلکہ تواضع ہے. یہ ایک پیغام دی اپنے امت کے دین کے کام کرنے والوں کو کہ کتنے بھی بڑے کام تم سے اللہ پاک اپنے دین کے لے لے، لیکن ہر وقت اپنی زبان پر یہ رکھنا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا. اللہ کی قسم آج مکہ فتح ہوا اور 10,000 صحابہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اس موقع پر ہمارے نبی اپنے صحابہ سے یہ کہہ سکتے تھے، میرے صحابہ دیکھو میری 21 سال کی قربانیوں نے آج کیا دن دکھایا، میں نے کتنے درد دیکھے، میں نے کتنے دکھ دیکھے. دیکھو آج اللہ پاک نے یہ دن دکھایا کہ میں فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن آپ کا عجیب عالم تھا کہ آپ کی پیشانی اٹھنی کی کجاوے سے لگ رہی تھی اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک تنہ اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا. خیر مختصر یہ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، نمازیں پڑھی، دعائیں کی، یوں دروازے پر ہاتھ رکھ کر آ کر کھڑے ہو گئے. سامنے مشرکین مکہ کھڑے تھے. کون لوگ؟ جنہوں نے 21 سال تک حضرت اور حضرت کے ساتھیوں کو دکھ دیا تھا. آج موقع تھا. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تلوار اٹھا کے ان کی گردن ادھر ہی جدا کر دو. انہوں نے کتنا تڑپایا، ان کی وجہ سے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، ان کی وجہ سے پیارے چچا کو شہید کیا گیا، ان کی وجہ سے میری بیٹی زینب نے شہادت کا جام پیا، ان کی وجہ سے 2 بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی، ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کفار مکہ نے کہا جی اخن کریم وابن اخین کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. ارے تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. ارے جو ایسے وسیع سینے والی شخصیت ہو، کیا وہ کسی پر ظلم کر سکتے تھے؟ کیا وہ کسی کے پیسے دبا سکتے تھے؟ 4 دن پہلے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں صحابہ سے میں تم میں بڑا زمانہ گزارا ہوں، اگر کسی کو مارا ہو تو آ کے بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں آ کے حساب برابر سرابر کر لو. میں اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا. یا آپ نے ساری امت کو پیغام دیا کہ ارے بہن کے حق کو مار کے نہ آنا، بھائیوں کا حق دبا کر نہ آنا، لوگوں پر ظالم بن کے نہ آنا، لوگوں کے پیسے اور زمینیں دبا کر نہ آنا، اور کھوٹ کا سودا کر کے نہ آنا، اور سود کا سودا کر کے نہ آنا. آپ اپنی ساری امت کو پیغام دے رہے ہیں. تو صحابہ میں کون ایسا ہو سکتا تھا جو کہتا کہ حضرت آپ نے مجھے مارا تھا؟ آپ نے اعلان کیا، نیچے اتر گئے، ظہر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر یہی بات آپ نے دہرائی کہ میں نے کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ نے مجھے 1 مرتبہ چھڑی ماری تھی، آپ مجھے آج بدلہ دے دیجئے. صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کے رسول نے چھڑی ان کے آگے ڈلوا دی، کہا بھائی ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو. وہ پیچھے سے آئے چھڑی ہاتھ میں، اللہ کے رسول کے کاندھے پر چادر. انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا نا میرے کاندھے پر چادر نہیں تھی، آپ اپنے کاندھے سے چادر ہٹا تب تو برابر سرابر ہوگا. اللہ کے رسول نے چادر بھی ہٹائی، صحابی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کو زمین پر پھینکا، پیچھے سے آ کے حضرت سے لپٹ گئے اور رو کر کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی کوئی چاہت نہیں، بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے. ایسی احتیاط کے ساتھ ہمارے آقا نے زندگی گزاری. لہٰذا ہم بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہم اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. پیارے بھائیوں، دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کو سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے. اس کے 3 کام ہیں جو 1450 سال سے الحمدللہ دنیا میں چل رہے ہیں. ہماری 1450 سال کی تاریخ دین کی اور تبلیغ کی محنت سے خالی نہیں ہے. ہر زمانے میں ایسے رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے جوانیاں دین کے نام پہ لٹائیں، جنہوں نے زندگیاں دین کے نام پہ لٹائیں، اور بلا مبالغہ ایسے نوجوان ہماری تاریخ میں ہیں کہ جن کی جوانیوں پر
کروڑوں کے دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا، کروڑوں کو ہدایت اللہ پاک نے دے کے دکھائی۔ لہٰذا ہمیں بھی انشاءاللہ دین کے کام کرنا ہے، لیکن 3 کام میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ ایک کام آج کے دور میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں علماء سے جڑنا ہے، ہمیں مدارس سے جڑنا ہے۔ فتنوں کی سخت آندیاں ہیں، وبا کا دور ہو اور امت ڈاکٹر سے دور ہو جائے، ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ فتنوں کا دور ہو اور امت اگر علماء امت سے کٹ جائے، یہ ہلاکت تک پہنچے گی۔ لہٰذا علماء سے جڑیں۔ جاہل ہر بندہ پیدا ہوتا ہے، جاہل بن کے مر جانا اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم علماء سے جڑیں، علماء سے دین سیکھیں۔ موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، شادی بیاہ علماء، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی پیارے بھائیوں روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ حسد ہے، جلن ہے، بغض عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، بد اخلاقی ہے یا گندی لت ہے۔ ان ساری چیزوں کی ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، کچھ اللہ اللہ کرنے کا مزاج بنائیں، کچھ اللہ کی یاد کا مزاج بنائیں۔ اور پھر پیارے بھائیوں تیسرا کام بڑا خوبصورت سا، بڑا پیارا سا، دعوت و تبلیغ کی خوبصورت سی محنت۔ اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس سینے میں نبی کا درد پیدا کر کے در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، امت کے پیچھے چلنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کریں گے، زندگی ڈھنگ سے گزرتے رہے گی۔ اللہ بڑے کام انشاءاللہ ہم اپنے دین کے ہم سے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔